بیٹھے ہیں. میرے یہ کیا منطق تھی یہ سمجھ میں نہیں آتا ابھی تک. آپ نے ایک طرف ایکسچینج ریٹ کو، لیکن ایکسچینج ریٹ کو چینج کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ایکسچینج ریٹ کو جس جھٹکے سے چینج کیا گیا کہ 104 سے 115، 115 سے پھر 100 تقریباً ہوتے ہوتے وہ 60-65 تک چلا گیا. تو ایک تو یہ بھی جھٹکا تھا، دوسری طرف انٹرسٹ ریٹس کا جھٹکا تھا. تو کوئی بھی مینوفیکچر، کوئی بھی بزنس جو ہے وہ ظاہر بورنگ پہ چلتا ہے. بینکنگ سسٹم ہی یہ ہے ہماری اکانومیز کا. تو اگر آپ بورو نہیں کریں گے تو آپ اپنا را مٹیریل کہاں سے خریدیں گے؟ آپ را مٹیریل نہیں خریدیں گے تو آپ اپنی فیکٹریاں کیسے چلائیں گے؟ لوگوں کو روزگار کیسے دیں گے؟ تو نتیجتاً یہی ہوا کہ فیکٹریاں بھی آپ کی بند ہونا شروع ہو گئیں، لوگ بھی بے روزگار ہونا شروع ہو گئے، اور یہ صرف پالیسی کی وجہ سے. ایگریکلچر پہ تو میں کیا کہوں، انفارچونیٹلی یہ ہمارا ایک لاوارث سیکٹر ہے اس ملک کا. اوور دا ایئرس اس میں سوائے ایک پیریڈ کے، سوری بٹ آئی ول ہیو ٹو ٹیک کریڈٹ، باقی جنرلی اس کی گروتھ بہت لو رہی ہے. لیکن ایک اس میں سے جو سب سے سٹینڈ آؤٹ بات کرتی ہے وہ ہمارا کاٹن سیکٹر ہے، جو ہماری پوری ایکسپورٹس کا ایکسپورٹس اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہمارے اکانومی کا بہت بڑا سیکشن جو ہے وہ کاٹن مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائلز، آگے گارمنٹس وغیرہ وغیرہ سب پہ چلتا ہے. اور ہم ایک زمانے میں یا را کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے یا کاٹن سپن کر کے یارن بنا کے یارن ایکسپورٹ کرتے تھے. یہ ہم کہاں پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم کاٹن بھی امپورٹ کرتے ہیں؟ جو چیز جس میں ہمارے سب سے زیادہ ایک ایڈوانٹیج تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا. اور اس سال وہ انفارچونیٹلی -5% گروتھ کا فگر سے. اگر ہم کارکردگی کسی اور طرف لے جائیں کہ ہم نے ٹیکسز کتنے جمع کیے، تو اس میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 4 دفعہ ریویژن ہوتا ہے فگرز کا، 4 دفعہ. اور کرتے 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 اور یہ جو ڈارک ایجز سے آپ کمپیئر کریں نا، ڈارک ایجز میں 15% ٹو جی ڈی پی تھا، اب ہم 12.9% ٹو جی ڈی پی ہیں. سوری خود دستگیر صاحب، یہ باتیں آپ نے کرنی تھی لیکن میں کر رہا ہوں. دا پوائنٹ از کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ بجٹ ڈاکیومنٹ ہمیں پرفارمنس تو آپ نے دیکھ لیا، اب ہمیں آگے کہاں جانا ہے، کیا ڈائریکشن ہے، کیا فلسفی ہے، ویئر آر وی گوئنگ ٹو اینڈ اپ. کیونکہ اگر گروتھ نہیں ہوگی تو امپلائمنٹ نہیں ہوگی. ہم دکھا رہے ہیں کہ پبلک سیکٹر کو بھی، جو جس نام سے بھی آپ کہہ دیں، میں اب اسٹیل مل پہ بہت بات ہو چکی ہے، آپ پبلک سیکٹر سے بھی بے روزگار لوگوں کو کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سے تو ویسے ہی آپ نے بے روزگار کر دیا. تو اب کہاں ہیں؟ واٹ از آور ڈائریکشن؟ اور یہ اس وقت آیا ہے جب دنیا خود ایک لاک ڈاؤن میں چلی گئی ہے. آپ کا جو کلاسیکل طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا، وہ ایکسپورٹ، ہماری جیسے اکانومیز کے لیے وہ ایکسپورٹ لیڈ ہوتا ہے کہ جی ہم ایکسپورٹس کو بڑھا دیں، ہم وہاں سے جو انکم آئے گی اس کو ہماری اکانومی میں، اور وہاں سے وہ ہمارا پہیہ چلنا شروع ہوگا. لیکن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ایک ڈیپ ریسیشن ہے، اور وہاں بھی ایک پریڈکشن یہی ہے کہ کیونکہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں اگر ریسیشن ہو تو اس کو ڈپریشن کہتے ہیں اکنامک ٹرمز میں. اور ہم ایک ڈپریشن
کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ٹیکسٹائلز کا ایکسپورٹس وڈ بی لمیٹڈ, ریسٹرکٹیڈ بیکاز آف دا ورلڈ مارکیٹ. ہمارے لیدر کے ایکسپورٹس وڈ بی ریسٹرکٹیڈ بیکاز آف دا ورلڈ مارکیٹس. سو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو خیر ٹھیک ہے, ہم کر سکتے ہیں, ہم سافٹ ویئر ایکسپورٹس کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا بدلتی جا رہی ہے, یا کچھ اس قسم کی اور چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے اپنا اکانومی کو چلانے کا وہ نہیں چلا سکتے. ایک ڈائریکشن آپ نے ضرور لیا ہے کہ ہم کنسٹرکشن کو ایز اے انجن آف گروتھ کریں, لیکن کنسٹرکشن کے لیے آپ کو ایک اوور آل مارکیٹ کا سینٹیمنٹ چاہیے. دو یا تین پروجیکٹ سے سینٹیمنٹ نہیں بنتا. بنتا تو تب ہے جب میں آپ سب سوچیں کہ یار اب اچھا موقع ہے, اب گھر بنانا چاہیے, واٹ ایور ادر کنسٹرکشن کرنی چاہیے. وہ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ جب یہاں کووڈ ہو, جب یہاں اور چیزیں ہوں, تو صرف بلیک منی کو الاؤ کر کے آپ کا اگر خیال تھا کہ لوگوں نے روکے ہوئے ہیں پیسے اور وہ ڈال دیں گے مارکیٹ میں, وہ ابھی فی الحال نہیں کریں. اور اس چیز کو بھی آپ نے جو اس سال کا ڈیڈ اینڈ دیا ہے, وہ یہ سال تو ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی انویسٹمنٹ کا. اس کو آپ کو اگر اگلے سال یہاں سے ہم کووڈ سے نکلنا شروع ہوئے, جو کہ اس وقت فی الحال کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا, تو اگلے سالوں میں آپ کو اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی فائدہ اس کا اٹھا سکتا ہے. Not to say that construction cannot be an engine of at least some areas of growth, لیکن it requires much more. تو بھائی پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اب پہلے یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بجٹ میں کہا کیا جا رہا ہے. یہ ایک چیز ہے جس پہ بار بار اپوزیشن کی طرف سے یہ ریز ہوا رہا ہے, اکانومسٹ کی طرف سے یہ ریز ہوا جا رہا ہے کہ بھائی یہ 30% گروتھ آپ ریونیو کا دکھا جو رہے ہیں, یہ آخر کہاں سے, کوئی آسمان سے آئے گا, یا وہ ہمارے دوست جو کہتے تھے یہ حکومت جب آ رہی تھی یا کہ جی آپ دیکھیں گے کہ آسمان سے ڈالروں کی بارش ہوگی, تو اب کیا ایف بی آر بھی یہ سوچ رہا ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ ریونیو اور روپوں کی بارش ہوگی جس سے وہ کیا یہ 1 کھرب ایکسٹرا جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لیں گے, جب میں نے بتایا کہ پچھلے سال میں وہ 4 دفعہ ریوائز کر چکے ہیں ٹارگیٹ, تو اس سال آپ نے 30% اور انکریز کیا ہے. تو ہر ایک کی زبان پہ یہ ایک ہی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے منی بجٹس آئیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نو نیو ٹیکسز means a lot of new taxes. But because if you are not going to do that and you stick to these targets, اس کا مطلب ہے کہ بوروئنگ, یا آپ پیسے جمع کرتے ہیں ریونیو کے یا آپ قرضہ لیتے ہیں نا, تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اگر وہ آپ سے نہیں ہو رہا یا آپ کے پاس مشینری تو وہی ہے پرانی جس کے لیے آپ سب کچھ کہتے تھے, لیکن ریفارم پہ تو ابھی تک کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا نا. تو اس کا مطلب ہے قرضہ, جو سب ابھی تک آپ کے لیے سب سے آسان چیز ہوئی ہے. لیکن کتنا قرضہ لیں گے بھائی؟ 2 سال میں آپ نے پچھلے 5 سال کے فگرز کو تو پورا کر دیا 2 ایئرس میں, تو 5 سال کے اینڈ پہ ہم کیا یہ چھوڑ جائیں گے؟ کتنا جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی وہ کہتی رہے گی کہ پچھلی حکومت کی غلط کاریاں, یہ تو نہیں. خدا کا خوف کریں. آپ کا 60% قانون ہے, بابر اعوان صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہے ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, وہ کہتا ہے کہ 60% آف جی ڈی پی سے اوپر آپ نہیں بورو کریں گے. آج آپ 90% آف جی ڈی پی پہ کھڑے, اور کتنا خراب ہوگا یہ. تو it cannot be a limitless borrowing capacity. You have to start turning things around. باقی بھی انفارچونیٹلی اگر دیکھیں آپ نے جتنے بھی ٹارگٹس رکھیں, میں ایک چیز
انشاءاللہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اگلے سال بجٹ کا یہی ٹائم ہوتا ہے, اگر میں رہا اور ہم سب ادھر رہے, تو ایک بات میری یاد کیجیے گا, یہ 4 5 6 7 8 چیزیں میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, اگر یہ نہ ہوں تو آپ کہیے گا کہ تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے بجٹ پہ یا اکانومی بھی بولنے کا. آپ کا ریونیو جو آپ نے ٹارگٹ دیا ہے will be lower unless you bring in a mini budget. آپ کا ڈیفیسٹ جو آپ نے دکھایا ہے will be higher. آپ کی unemployment جو ہے will be even higher. آپ کا ڈیٹ جو ہے will be higher. آپ کی گروتھ جو ہے will be lower. آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں will be lower. آپ کے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز جو ہیں will be lower. اور آپ کی کئی اور چیزیں جو آپ نے کہی ہیں, سکوک بانڈ وغیرہ, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو, ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں, لیکن آپ چیزیں وہ لکھیں جو کہ کسی ذی شعور انسان کو سمجھ میں آئیں, ڈویبل لگیں, اس کا کوئی روڈ میپ نظر آئے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کاغذ پرنٹ کر رہا ہے, اس میں جو بھی نمبرز ڈال دو. اور یہ اٹس اباؤٹ ٹائم ہم اسٹرکچرلی بھی ساری چیز کو چینج کریں, کہ کھڑے ہو کے آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے, میں نے اٹیک کرنا ہے, بجٹ پاس ہونا ہے جو میجورٹی ہے اس کے ساتھ. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. This is not in the national interest. It's time that we sit down and figure out what is a better way of budgeting and making these things. اور آپ نان ٹیکس ریونیو میں بھی اگر دیکھیں, آپ نے لکھا ہے پروونشل سرپلسز. پروونسز خود انڈر اسٹریس ہیں, ان کو خود کو سارے جو ایشوز ہیں, چاہے وہ لوکسٹ کا ہے, چاہے وہ کووڈ کا ہے, چاہے ایجوکیشن کا ہے جس کا آپ نے ہیوج سلیشنگ کی ہے ایٹ دا فیڈرل لیول, وہ سب پروونسز نے بلز اٹھانے ہیں. وہ کہاں سے سرپلس تھرو اپ کریں گے؟ اور یہ چاروں صوبوں کی میں بات کر رہا ہوں, چاروں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ سرپلس تھرو اپ کریں. اگر وہ کرتے ہیں تو then they are playing politics above the interests of the people that they are representing, and which should not happen. اور تھوڑا سا ڈیٹ پہ بات کرتا ہوں, پھر میں اپنی آلٹرنیٹس کی بات کرتا ہوں. سر, ڈیٹ پہ بھی بار بار یہ کہا جاتا ہے جی پرانے قرضے دینے کے لیے ہم نئے قرضے اٹھا رہے ہیں. بھائی پرانے ہر حکومت ظاہر ہے کہ پرانے قرضوں کو پے آف کرتی ہے. کوئی حکومت اپنا قرضہ ہاں ٹورڈز the end of the year to the term وہ کرتی ہے, لیکن ورنہ پہلے دوسرے تیسرے سال میں وہ تو ظاہر ہے کہ پچھلے قرضوں کو ہی جو ہے پے آف کرتی ہے نا. تو یہ کوئی آپ ایکسٹراڈنری بات نہیں کر رہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نیٹ آپ کتنا قرضہ لے رہے ہیں. اگر نیٹ آپ آخر میں اتنا چھوڑ کے جاتے ہیں جتنا آپ کو ملا اس سے دگنا چھوڑ کے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز غلط کر رہے ہیں نا. پہلے سال کا ایڈوائزر فائنانس نے کہا کہ ہم نے 7.5 ٹریلین بوروئنگ کی ہے, لیکن اس میں سے 1.5 ٹریلین انہوں نے خود مانا کہ ہم نے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے کی ہے. تو یہ پچھلے وہ اس ایشو نہیں تھا. دوسرے جو باقی بچا ہے 6 ٹریلین, اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ڈیویلیویشن کو کور کرنے کے لیے کیا ہے. تو بابا ڈیویلیویشن بھی تو آپ نے خود کی نا آج سے. تو پرفارمنس کی ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اور اب کہاں ہم جا رہے ہیں, ہمارا کیا ڈائریکشن ہے؟ جیسے میں نے کہا کم از کم یہ بجٹ ڈاکیومنٹس دیکھ کے اور تقریریں سن کے تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا. میری ہمبل اوپینین آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ افریش اینڈ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. جو ہماری ٹریڈیشنل اکنامکس ہے وہ یہاں آ کے فیل ہو گئی ہے, اس کو بریک لگ گئی. جناب والا پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے دینا.
اگر لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ہوگا، لوگ اپنی خریداری نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کی معیشت کہیں آگے، چاہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو، چاہے وہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو، وہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتا. سو یو ہیو ٹو لیو منی. اس حساب سے میرے خیال میں جو ہم نے ڈیفیسٹ ایز اٹ از آپ کا 9% پہ آپ کہہ رہے ہیں وہ 10% کو کراس کر جائے گا، وہ اس کو بچانے کے لیے آپ نے تنخواہیں نہیں دی، تنخواہوں میں انکریز نہیں کیا اپنے امپلائیز، چاہے وہ لوور گریڈز کے ہوں چاہے ہائر گریڈز کے ہوں. یہ آپ کی اکانومی کو ہرٹ کرے گا. اس کے بعد آپ جو پیسے دیتے ہیں ایون ان دا کووڈ ریلیٹڈ، وہ آپ نے بجائے لوگوں کے ہاتھ میں، ہاں BISP کے پیسے ٹھیک ہے، دیٹ از دا اونلی ون جو کہ لوگوں کے ایکچولی ہاتھوں میں ملے جو کنزمپشن کی طرف جائیں گے. لیکن آپ نے باقی جو پیسے تھوڑے بہت دیے وہ آپ نے امیروں کو دیے. امیروں کو وہ پیسہ آپ کے اکانومی میں ملٹی پلائر افیکٹ نہیں کریٹ کر رہا. لوگوں نے پیسے وہ بورو کر کے، بورو ہی ہیں وہ اپنے بجٹ سے نہیں دیے، لیکن بورو کر کے وہ ان ایکٹیویٹیز میں ڈالے ہیں which are not going to create jobs, which are not going to move your wheels of your industry, which is not going to give a boost to your agriculture. دیکھیں امیر کے پاس اس وقت انسرٹن ٹائمز میں جب پیسہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس پیسے کو سیو کرتا ہے یا باہر بھیج کے، انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ یا اپنی سیف ہیونز جو ہیں وہ ہم ملک سے باہر ڈھونڈتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیشہ ایک انسرٹنٹی رہتی ہے، یا پھر ہم تجوری میں رکھتے ہیں which is becoming more difficult but رکھتے ہیں، یا ہم ڈیڈ ریئل اسٹیٹ میں ڈالتے ہیں. ڈیڈ ریئل اسٹیٹ مطلب یہ کہ پلاٹ لے کے چھوڑ دیا، بلڈنگ کھڑی ہے اس میں یا کوئی گھر ہے اس کو لے کے چھوڑ دیا. That's not adding to your economy. That is not creating jobs. That is only and only giving that person security کہ ہاں میرا پیسہ پڑا ہے کہ جب مجھے چاہیے. آپ کو پیسہ ان کو دینا ہوگا جن کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، ان کو خرچ کرنا ہی ہے، کیونکہ only through consumption are you going to give a flip to your economy. آپ کو ان لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہوگا جن کو کھانے کے لیے پیسے چاہیے تاکہ آپ کے ایگریکلچر بوسٹ ہو. آپ کو ان لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دینا ہوگا جو کہ کپڑے خریدیں گے، جوتے خریدیں گے، تاکہ آپ کی ٹیکسٹائل اور آپ کی لیدر انڈسٹری جو ہے اس کو فلپ ملے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جب یہ اگر نہیں ہوگا، اکنامکس میں اس کو ملٹی پلائر افیکٹ بھی ایک ہوتا ہے، مطلب پیسہ جو آپ نے ₹1 ڈالا وہ ایونچولی اکانومی میں کتنے روپے بنے گا. بہت سارے ہمارے دوستوں نے اکنامکس ایٹ لیسٹ بیسک تو پڑھی ہی ہے کہ ملٹی پلائی افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ روپیہ کتنی ٹائمز ملٹی پلائی ہوگا بیفور اٹ گوز انٹو somebody's سیونگس اور تجوری. اور یہاں پہ ایٹ دا لوئسٹ رنگ وہ اباؤٹ 7 کا ملٹی پلائر ہوتا ہے. جتنا غریب آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا وہ 7 گنا وہ پیسہ اکانومی میں گھومے گا. امیر کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ اگر گھوما بھی تو 2-3 ملٹی پلائر سے زیادہ وہ نہیں کرے گا. سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ دس. اور سر اس میں میرا کہہ لیجیے کہ ایمان ہے، جو بھی تھوڑی بہت نالج میری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسے حالات جب آ جائیں ملک میں تو آپ کا واحد راستہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی زراعت کو پش کریں، اس کو وہ چیزیں دیں جو انفارچونیٹلی ون وے اور دا ادر ہم اس کو وہ نہیں دے سکے ہیں پچھلے سالوں میں. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان حالات میں
ہمارے رورل ایریاز جو ہیں ایک حد تک، ٹوٹلی تو نہیں لیکن ایک حد تک پھر بھی کووڈ سے محفوظ ہیں، کیونکہ وہ ڈسٹنسز ہیں، اس میں وہ گنجان آبادی نہیں ہوتی، وہ ان کی اپنی وہ نہیں ہوتی. تو جو کسان ہے وہ اپنا حل اگر ٹریکٹر چلا رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ خود اکیلا کر رہا ہے، تو اس کو اتنی زیادہ وہ اسپریڈ نہیں کر رہا اس وائرس کو، اور نہ ہی اس کو لگ رہی ہے. تو اے اٹ از شیلٹرڈ، اینڈ بی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جب ساری دنیا فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہی ہے، دنیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کووڈ کب تک چلے گا اور کتنی ہماری اکانومی کلوز ہوگی. کہیں ہر جگہ تھوڑی تھوڑی ایکسپیریمنٹیشن ضرور ہو رہی ہے، چلو کھول کے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں نہیں یار یہ تو بہت خراب ہو گیا، پھر اب چائنا بند ہونا شروع ہو گیا ہے دوبارہ سے، ایسے اور ملک بھی ہیں. سو بٹ دس از این ایریا وچ ڈز ناٹ ریکوائر دوز کائنڈس آف لاک ڈاؤنس پلیز. لیکن اس کے بھی پرابلمس ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کووڈ کا ہمارا ایکویلنٹ اس طرف آ گیا، ہمارا لوکسٹ آ گیا. اب لوکسٹ کو جتنا ٹائم، جیسے کووڈ کے لیے بھی یہ تھا، بار بار چیختے رہے کہ بابا جتنا جلدی آپ اس کو کنفرنٹ کرو گے اتنا وہ پھیلنے سے آپ اس کو روک سکو گے. اسی طرح سے یہ جو ٹڈی دل ہے اس کو بھی جتنا جلدی آپ کنفرنٹ کرو گے اتنا آپ اس کو پھیلنے سے روک سکتے ہو. لیکن آپ اگر چھوڑ دو گے اور وہ آپ پہ حاوی ہو گیا ہے تو پھر حاوی جب ہو گیا تو پھر تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں پیچھے بچتا. کھانے کے لیے بھی اگر آپ کو چیزیں امپورٹ کرنی پڑے، ایک طرف آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، آپ کا ایکسپورٹس نہیں چل رہے، آپ کے ریمیٹنسز نیچے جائیں گے، کیونکہ مین آپ کی جو اکانومیز ہے جہاں سے آپ کے ورکرز پیسے بھیجتے ہیں وہ خود جو ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں. تو بابا پھر اپنا اگاؤ، اپنا کھاؤ نا، وہاں تک تو آپ بچت کرو. تو اپنا اگاؤ لیکن اس کو پہلے پروٹیکٹ کرو. اس میں کہ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، آپ کو 6 8 10 جہاز چاہیے تھے کل، تاکہ آپ سپرے کر کے جیسے ہی سوانس آئیں اس کو آپ کنٹرول کریں. لیکن اگر ہم یہ کرنے میں بھی وقت لگائیں گے، دیکھیں نا پورا سال ہو گیا ہے جب زرداری صاحب نے کہا تھا، اور آج وہ بجٹ اور یہ بجٹ 1 سال ہو گیا. 1 سال تک ابھی تک ہمارے جہاز نہیں ہے اس ملک میں. ہم چاہے کتنے بھی میٹنگیں اس پہ کر دیں، میٹنگ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. جہاز کتنی اسپرینگ کر رہے ہیں، کتنا جو ہے اس کو آپ، اس کے علاوہ بھی جہاز صرف ایک چیز نہیں ہے، آپ کو موٹرائز جو اسپرینگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کی کتنی وہیکلز ہیں. یہ تو ساری چیزیں اس وقت دنیا میں تو خالی پڑی ہیں کیونکہ دنیا کی اکانومی نہیں چل رہی. آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن آپ کو ول چاہیے نا، وہ ول پیدا کریں. سر اور ایک چیز نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ اس میں سے شارٹ ٹرم ہے، کچھ لانگ ٹرم ہے، لیکن آپ کو ایگریکلچر کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا مین اسٹے اگلے 2-3 سالوں کے لیے یہ ہے، پھر ہی آپ یہ کرو گے. آپ کو واٹر کنزرویشن کرنی ہے. واٹر کنزرویشن کے لیے آپ نے کینالز کی بھی لائننگ کرنی ہے، آپ نے واٹر کورسز کی بھی لائننگ کرنی ہے، آپ نے جو ہے فیلڈ پہ ڈرپ ایریگیشن ٹائپ اور بھی میتھڈ تھوڑا تھوڑا کہ ہمارے پاس واٹر سکیرسٹی ہے. وی آر ون آف دا 10 موسٹ واٹر سکیرس کنٹریز ان دا ورلڈ. ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہم اس بات کو سمجھیں. ہم بڑے ڈیمز کے میں خلاف نہیں ہوں، بادشاہ ضرور بنے، لیکن بادشاہ کے لیے بھی پانی چاہیے نا. پانی اگر آپ ویسٹ کر دیں گے، اور ویسٹ آپ ایویپوریشن کے تھرو کر دیں گے، سیپیج کے تھرو کر دیں گے، اوور واٹرنگ ان دا فیلڈ کر دیں گے، جو کہ ہمارا انفارچونیٹلی کلچر رہا ہے وہ سینچریز، تو یہ تو سب چیزیں پانی کو ویسٹ کرنے والی ہے نا. اور اس کی طرف آپ نے اتنا ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے جتنا کہ آپ ڈیمز پہ کرتے ہیں. اٹ میں ساؤنڈ ویری، مطلب ہم بڑی بات لگتی ہے کہ ہم نے ڈیم بنا دیا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی ہی ضروری بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہیں کہ پانی بچاؤ گے تو پانی کو آپ سیو کر سکو گے، تو آپ پھر نئے اس میں یوزیجز بناؤ گے. باقی یہ تو اتنا بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ آپ کا سکڑتا جاتا ہے ایریا جو انڈر کلٹیویشن ہے، which is very dangerous for this country. سیٹس پہ ہر اسمبلی میں ہم کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں.
بابا سیڈز جو تمہارے پاس ڈیولپ، ایک تو جو آہستہ آہستہ ہماری کیپیسٹی ہے ٹو کریٹ نیو سیٹس، وہ تو ہم نے ختم کرتے گئے. ہم یونیورسٹیز وغیرہ، فیصل آباد یوز ٹو بی اے ویری بگ سینٹر فار کاٹن ریسرچ، فار اپنا رائس ریسرچ وغیرہ. لیکن دنیا سے اگر منگانا ہے تو اس کو بھی تو الاؤ کرو نا. سرٹیفکیشن میں اگر آپ کے ڈپارٹمنٹس کو سال لگ جاتے ہیں تو پھر کیسے ہم ییلڈز کیسے بڑھائیں گے، ہم پروڈکشن کیسے بڑھائیں گے؟ تو دیز آر تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو، ہم اپنی بھی کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف باہر کی سیٹس پہ ریلائی کریں، لیکن اپنی جو ہے ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن اس کو بھی آپ سالڈ کریں. لیکن آپ فی الحال پروڈکشن بڑھانے کے لیے الاؤ کریں دنیا کے وہ سیٹس جو کہ ہائی ییلڈنگ ہیں، جو کہ آپ کی کیپیسٹی کو پورا کرتے ہیں. پیسٹیسائڈس، فرٹیلائزرس، اس پہ تو بار بار باتیں کی جا چکی ہیں. پرائسنگ پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ فارمر کو اگر آپ صحیح قیمت دیتے ہو تو فارمر آپ کو اس کا فوراً رزلٹ دیتا ہے. آپ نے 2008 میں جب ویٹ کی پرائس کو سبسٹینشلی بڑھایا، یہ ضرور میں کہوں گا کہ 450 سے ہم نے 950 تک لے گئے. ایک سال میں ہم پچھلے 40 سال سے ویٹ پتہ نہیں کہاں PL 480 آسٹریلیا سے ویٹ منگاتے تھے، ہم یوکرین سے کرتے تھے، کہیں سے. ایک سال میں پاکستان ہیڈ این ایکسپورٹیبل سرپلس. تو بھائی یہ تو ہے نا، یہ تو کوئی جادو کی چھڑیاں تو نہیں ہے نا، یہ تو سمپل پالیسی ڈیسیشنز ہیں. اگر آپ نے، اور جو باہر سے ہم ویٹ منگاتے تھے اس کو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے افورڈیبل، ہمارے کنزیومر کے لیے افورڈیبل نہیں تھی، تو ہم اس کو سبسیڈائز کرتے تھے اپنے بجٹوں سے. That subsidy was not to the farmer. That subsidy was to the consumers. And lot of it went into all the wrong pockets. وہ اس پالیسی سے اس لیے بھی نہیں ہٹتے تھے کہ وہ سب بینیفیشری تھے اس پالیسی سے. جب اس کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا تو پھر آپ نے دیکھا پچھلے سال تک 2008 سے لے کے 2018 تک ہمارے پاس سرپلس ویٹ رہی. اس کے لیے ہم پالیسیز نہیں بنا سکے، ہم سائلوز وغیرہ کا جو ہے انسینٹیوائز نہیں کر سکے کہ ایک سال میں اگر آپ کو شارٹیج بھی ہوتی ہے تو پچھلے سالوں کی اپنی ویٹ آپ استعمال کر سکیں. وہ that is not, we are still not geared for that. آپ بابا ان کو دو انسینٹیو. وہی بات آپ کی کاٹن میں ہے. اگر کاٹن میں آپ انسینٹیوائز نہیں کرو گے فارمر کو، اب ہم روتے ہیں کہ جی ہم نے شوگر ملیں کاٹن ایریاز میں بنا لی، اس کی وجہ سے لوگ شفٹ کر گئے. بھائی کیوں شفٹ کر گئے؟ یہ بھی تو دیکھو نا، انسان ہے ہم، میرے آپ کی طرح کے انسان ہیں. یہ فیصلہ کیوں کرتا ہے فارمر کہ مجھے اب اس سال کاٹن نہیں اگانا، میں نے شوگر کین اگانا ہے؟ کیونکہ شوگر کین جو ہے ہارڈی کراپ ہے. آپ نے لگا دیا، پھر آپ کو اتنا اس کے اوپر 24 گھنٹے نظرداری نہیں کرنی پڑتی ہے. کاٹن جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ٹینڈر کراپ ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کو ابھی تو آج کل تو خیر سب سے پہلے لوکس سے بچانا ہوتا ہے، لیکن ایون ادروائز جو مرض اس پہ لگتا ہے آپ نے اس پہ پیسٹیسائڈس لگانے ہوتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. حالانکہ شارٹ کراپ ہے، 6 مہینے کا کراپ ہے. شوگر کین تو 13 مہینے سے 18 مہینے تک کا کراپ ہے. لیکن وہ اس لیے کیونکہ ہارڈی ہے. آپ انسینٹیوائز کرو کاٹن فارمر کے لیے کہ یو نیڈ کاٹن مور دین یو نیڈ شوگر کین. دیٹ از مائی بلیف. آپ کی اکانومی گیئرڈ ہے کاٹن کے لیے، تو آپ ان کو کہو. مجھے حیرت ہے کہ جب ہم بات یہ موجودہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ جب ECC میں ایک پروپوزل لے کے جاتی ہے کہ جی ہم کاٹن کو ایک سپورٹ پرائز دیں، تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہاں سے. کیونکہ وہاں ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ہم ایگریکلچر کو کیسے بوسٹ اپ کریں. کہ جی وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ویٹ کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے کہ جا کے آپ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ وہاں پروکیور کرتا ہے سیکشن 144 لگا کے. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ایک انڈیکیٹو پرائس ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ
اس وقت پک کرتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا جا رہا ہے, آرٹیفیشلی اس کی پرائسز ڈپریس کی جا رہی ہیں. اس لیے جب آپ اس کو اس سٹیج پہ پک اپ کرتے ہیں تو ایک فارمر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انشورنس پالیسی ہوتی ہے کہ مجھے کم از کم اتنی قیمت تو ملے گی نا جو کہ میرا جو کاسٹ ہے وہ تو نکال سکے. سو دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. سر پھر کریڈٹ ہے. میں ایگریکلچر پہ کافی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہی آپ کا فیوچر ہے. سر کریڈٹ, ہم سب بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کو کریڈٹ زیادہ دینا چاہیے, اس میں پیسے ڈالنے چاہیے, پالیسیز بھی بنی, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک جو مین آپ کا انسٹرومنٹ ہے فارم کریڈٹ کا, وہ ہے زرعی ترقیاتی بینک. زرعی ترقیاتی بینک نے کافی سالوں سے نیا قرضہ دینا چھوڑ دیا ہے. اب وہ صرف ان لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں جنہوں نے قرضہ واپس کرنا ہے. آپ وہ ان کو دیتے ہیں, وہ اس پہ تھوڑا سا جو مارک اپ ہے وہ ساتھ ملا کے, اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہ دوبارہ سے قرضہ مل جاتا ہے. سو اٹ از جسٹ رولنگ اوور دا سیم لونس. وہ آپ کے ایگریکلچر میں نہیں جاتا, وہ آپ کے فارمنگ میں نہیں جاتا, آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھاتا. فارمر جہاں ہے وہاں ہی وہاں ہے. مطلب اس کے نے اگر 6 بوریاں یوریا کی ڈالنی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ 2 بوریاں ڈالے گا, 4 نہیں ڈالے گا, اور 4 نہیں ڈالے گا تو آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ اتنے حد تک کم ہوگی, چاہے وہ رائس ہو, چاہے وہ ویٹ ہو, چاہے وہ کاٹن ہو, جو بھی ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب تک آپ پیسہ اس میں نہیں ڈالو گے, انویسٹمنٹ وہ نہیں آئے گی, تو یہ تو ہوگا. اور پھر آپ نے کہا کمرشل بینکس, کمرشل بینک سارے جو ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ ایگریکلچر لونز دیں گے. انہوں نے کیا کیا شروع میں؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک نے پالیسی بنائی ہے, اس کے اگینسٹ پینلٹیز ہوتی ہیں تو ہم پینلٹیز پے کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ رسک کون لے جائے, ایک ایک کھچ کھچ ایک ایک فارمر کے ساتھ کون بیٹھ کے کرے, ہم پینلٹیز دیتے ہیں. پھر جب تھوڑا سا اس کو اسکرو وہاں پہ ٹائٹ ہوا تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پھر ہم سو کالڈ ایگریکلچر, مطلب آپ نے شوگر مل کو دے دیا, وہ ایگریکلچر کے نام سے چلا گیا. آپ نے بڑے کارخانوں کو اوروں کو دے دیا, کوئی ملک ڈیری پروڈکشن والے کو دے دیا, آپ نے کہا ایگریکلچر دیا. یہ فارمر کو تو کچھ نہیں دیا آپ نے. سو آپ کو ایون ایٹ دیٹ اسٹیٹ بینک لیول آپ نے پالیسی کو دیکھنا ہے کہ جی پیسہ جو ہے وہ فارمر کو پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں. سو یو ہیو ٹو ری ڈیزائن دیٹ ہول تھنگ. دوسرا پھر ہے ایک کنسسٹنٹ پالیسی. ہمارے ملک کی ایک عجیب ایک پالیسی ہے کہ ہم ہمیشہ اربن کنزیومر کی سہولت دیکھتے ہیں. بھائی آلو کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے, امپورٹ کرنا شروع کر دو. ارے ٹماٹر, یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جی جب ٹماٹر کی قیمت بہت گر گئی ہے تو اب فارمر کو کیسے ہم جو ہے نیچے سے سسٹین کریں. نو, فارمر کو صرف مارنا ہے, اور مارنا ہے جس قسم کی بھی ہو. آپ کے پاس سب سے ایزی یہ ہوتا ہے امپورٹ. ابھی آپ نے ویٹ کے لیے کہہ دیا کہ ہم امپورٹ کھول رہے ہیں. ارے بابا, یور فوڈ سیکورٹی ڈیپینڈس آن یور ویٹ پروڈکشن. ڈونٹ ایور ڈو دیٹ, کیونکہ اس سے آپ اگر ایک دفعہ فارمر وہاں سے ویٹ سے ہٹ گیا اور دوسرے کیش کراپس کی طرف چلا گیا تو پھر آپ تا حیات یہ ویٹ امپورٹ کرتے رہو گے اور اپنے بجٹ میں سبسڈیاں ڈھونڈتے رہو گے سرکولر ڈیٹ کی طرح. تو نہ کریں یہ. بی کنسسٹنٹ ان یور پالیسی. بھائی ٹھیک ہے, اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں آتا ہے, تو اس اتار چڑھاؤ کے اگر فارمر رسک لیتا ہے پرائسز گرنے کا, تو فارمر کو بینیفٹ دینے چاہیے جو پرائسز جب چڑھتی ہیں. یو کانٹ ورک اگینسٹ ہم, کیونکہ فارمر آپ کو امپورٹ سبسٹیوشن کر کے دے گا. اس وقت بھی آپ جب دنیا سکڑ رہی ہے اور آپ کے ڈالرز جو ہیں وہ بورونگ کے علاوہ آپ کے باقی راستے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں, تو آپ نہ کریں. آپ کاٹن امپورٹ کرنے کی بجائے کاٹن انسینٹیوائز کریں. آپ ویٹ امپورٹ کرنے کے بجائے ویٹ انسینٹیوائز کریں. آپ آئل سیڈز جو ہیں, آپ آئل باہر سے جو منگاتے ہیں, پام آئل اور ان ملیشیا انڈونیزیا وغیرہ سے, اس کے سبسٹیوٹس آپ کے پاس یہاں موجود ہیں. آپ اگر ان کو صحیح قیمت دیں گے فارمر لگائے گا. سو آل ان آل what I'm saying is this is
دا مین پلانک آف یور اکانومی. اور اس پہ ایک ایک چیز پہ آپ نے دینا ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو دا آنریبل اسپیکر کہ انہوں نے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ کے ایگریکلچر کمیٹی بنائی ہے اور اس کا ریگولرلی وہ اجلاس کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے بابا؟ یہ ایک ہر وقت انڈسٹری کی طرف سے یہ بات آتی رہی ہے کہ بھائی ایک آپ کے پاس زیرو ریٹنگ کا سسٹم تھا. زیرو ریٹنگ جو ہے وہ آپ کے انڈسٹریلسٹ کو نکالتا ہے ایف بی آر کے جو بھی ان کے کاب ویبس بنے ہوئے ہیں اس سے نکالتا ہے, اس کے چنگل سے نکالتا ہے. بھائی نہ آپ نے ٹیکس دینا ہے نہ واپس لینا ہے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر تو ان کے بارے نیارے ہو گئے, کیونکہ اب تو آپ نے موقع ان سے کرنا ہوگا اپنا. پہلے آپ وہی پیسہ دو اپنا, پھر وہی پیسہ وہ آپ کو واپس کریں گے, اس کے لیے وہ اپنا جو حصہ مانگیں گے. یہ تو ہمارے ملک کا حساب ہے. تو اس سسٹم میں کیوں ڈالتے ہو؟ اور سیکنڈلی اگر آپ کا خیال ہے کہ لیکیج ہوتی ہے ڈومیسٹک سیلز میں کہ جی وہ سارا ایکسپورٹ نہیں ہوتا, وہ کچھ جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے, ہاں تو ٹھیک ہے. لیٹ آور اون کنزیومر گیٹ دا بینیفٹ آف اٹ. اگر اس کو بینیفٹ ملتا ہے تو اس کو لینے دیں, تو وہی آپ کو جو ہے وہ بڑھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کافی دوستوں نے یہ بھی باتیں کی ہیں کہ بھئی پالیسی ریٹ, پر پالیسی ریٹ آپ نے ایک پہلے تو ہائی کیا کیوں؟ لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے نیچے کرنا ہے, ہاٹ منی بھی چلی گئی, آپ کا وہ پالیسی بھی فیل ہو گئی. تو اب تو آپ اپنے جو کنزیومر ہے, آپ کا جو انڈسٹری ہے پرٹیکولرلی, اس کو تو آپ ایک بینیفٹ دیں. آپ پالیسی ریٹ کو وہاں تک لے آئیں جہاں وہ افورڈیبلٹی, آپ کو پتا ہے کہ اسٹریس اکانومی کے اسٹریس کا ٹائم ہے, تو ان کو وہ افورڈیبل کر کے دیں, کیونکہ وہی آپ کو پھر آگے اگلے سالوں میں گروتھ دے گا. اور وہ جب تک آپ نہیں کریں گے, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن پھر ہم یہیں پہ پھنسے رہیں گے. ہر سال جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرطیں جو ہیں وہ کڑی سے کڑی ہوتی جائیں گی. آپ فردر بوروئنگ کرتے رہیں گے. آپ بوروئنگ کے اس ماحول میں بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ ہم سکوک بانڈ فلوٹ کریں گے. آپ نے, ہمارے سمرو صاحب بیٹھے ہیں, لیکن آپ نے کہا ہے کہ ہم اس کووڈ کے سچویشن میں ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے. دیز آر پائپ ڈریمز. ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جو نہیں ہونے والی ہیں. وہ کسی کو, آپ کو, مجھے, سب کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا. اس ٹائم پہ اگر آپ جائیں گے اپنی ایئر لائن کو بیچنے کے لیے, جب دنیا کی ایئر لائنز جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو کے بند ہو رہی ہیں, آپ اگر جائیں گے, فار دیٹ میٹر ریئل اسٹیٹ کو بھی بیچنے, اگر آپ کو اسٹیل مل کا خیال ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کر کے بھیجیں گے, جو کہ آپ نہیں کر سکتے انڈر دا لا, یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ مہنگی پڑیں گی. وہ آج ملک کا نقصان ہوگا, کل کو کوئی پھر نیپ ٹائپ کوئی ادارہ ہوگا جو آپ کے پیچھے پڑا ہوگا. تو یہ چیزیں نہ کریں. کریں وہی چیزیں جو ایک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی دیتی ہیں اس ملک کو بھی اور اس ملک کے پارلیمنٹیرینز کو بھی. وی ڈونٹ وانٹ کہ ادھر جو حشر ہو رہا ہے وہ ادھر بھی کل ہو. لیٹ us do things right and let us put things in perspective. یہ بہت چند ہی تجاویزیں جو میں نے دی ہیں, اگر کسی وقت بیٹھیں گے تو اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جو بھی کریں ملک کی بھلائی کے لیے کریں, ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کریں, اور صرف ہم ایک پرانے دقیانوسی آئی ایم ایف ماڈل پہ نہ چلیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی.